السلام علیکم دوستوں۔ 60 اور 70 کی دہائی سے ایران میں شیعہ مسلک کے رضا پہلوی کی بادشاہت تھی۔ انہوں نے اپنے ملک میں اصلاحات کا ایک بڑا پروگرام شروع کیا اور اسے زور و شور سے جاری رکھا۔ اس پروگرام کے تحت ایران میں بڑے بڑے زمینداروں سے زمینیں لے کر غریب کسانوں کو سستے داموں تقسیم کی گئیں۔ اسی پروگرام کے تحت ہر ایرانی کے لیے تعلیم کو مفت اور لازمی قرار دیا گیا۔ خواتین کو پہلی بار ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ سرکاری ملازمتوں میں خواتین کو جگہ دی جانے لگی، یہاں تک کہ وہ جج بھی بن سکتی تھیں۔ ایک طرف تو رضا شاہ بڑے بڑے خاندانوں اور وڈیروں کی طاقت ختم کر کے ایک مڈل کلاس پیدا کر رہے تھے جو ان کی بادشاہت کے ساتھ وفادار رہے، لیکن دوسری طرف وہ ملک کو ماڈرنائز کر رہے تھے۔ اس کے تحت ایران میں سینماز کھل رہے تھے، خواتین کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کی اجازت تھی۔ 1960 اور 70 کی دہائی ایران کا وہ دور تھا جس کی اگر آپ تصویر دیکھیں تو دنگ رہ جائیں گے۔ کیا یہ وہی ایران ہے جسے آپ آج جانتے ہیں؟ اب یوں تھا کہ شاہ ایران کا یہ پروگرام دو طبقوں کو ناراض کر رہا تھا۔ ایک وہ اسلام پسند جو ایران کو ایک مذہبی ریاست دیکھنا چاہتے تھے، طبقے کو آیت اللہ خمینی لیڈ کر رہے تھے۔ دوسرے وہ قوم پرست اور کمیونسٹ تھے جو سمجھتے تھے کہ شاہ کی حکومت میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ ایرانی تیل کی آمدنی سے غریب طبقے کے بجائے امیروں کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا رہا تھا، اور اس میں حقیقت بھی تھی۔ یہ ایرانی کمیونسٹ روسی انقلاب سے متاثر تھے اور اپنے ملک ایران میں بھی ایک انقلاب لانا چاہتے تھے۔ شاہ ایران ماڈرن اور سیکولر ہونے کے باوجود اپنے سیاسی مخالفین سے بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایرانی خفیہ ایجنسی سواق شاہ کے مخالفین کو اغوا کرنے، ٹارچر کرنے اور قتل کرنے کے لیے بدنام تھی۔ وہ لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور پھر ان کی لاشیں ملتی تھیں۔ سواق کی کارروائیاں، زبردستی کی ماڈرنائزیشن اور امیر و غریب طبقے میں بڑھتا ہوا فرق شاہ کے خلاف عوامی جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ ان بھڑکے ہوئے جذبات سے اسلام پسندوں اور کمیونسٹوں کی طاقت بھی بڑھنے لگی۔ اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ 1975 کا یہ وقت تھا جب دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ویتنام سے امریکی فوج ابھی بھی دم دبا کر بھاگ چکی تھی۔ کیوبا میں بھی امریکی کے خلاف انقلاب کامیاب ہو چکا تھا۔ البیریا میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ تو ان کمیونسٹوں، مارکسسٹوں اور قوم پرستوں کو لگتا تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو وہ بھی ایران میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ جیسے باقی جگہوں پر امریکہ کے حامیوں کو شکست ہو چکی ہے، ویسے ہی وہ بھی امریکی اتحادی رضا پہلوی کو شکست دے کر ایک نیا ایران کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس گروہ کے ایک مقبول لیڈر علی شریعتی تھے۔ یہ اپنے تحریک کو سرخ شیعہ اعظم کا نام بھی دیتے تھے۔ تو یہ دونوں لیڈرز آیت اللہ خمینی اور علی شریعتی دو بڑے نام تھے جو ایرانی بادشاہ رضا پہلوی کے خلاف تھے اور اس کے سسٹم کو ناپسند کرتے تھے۔ لیکن میدان میں صرف یہ دو ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے علاوہ ایک تیسرے لیڈر بھی تھے جو ان دونوں کے بیچ میں تھے اور بہت مقبول تھے۔ یہ امام موسیٰ صدر تھے۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پرسنالٹی کے حامل تھے۔ ایک بار وہ لبنان گئے اور وہاں شیعہ لوگوں کی انہوں نے برے معاشی حالات دیکھے تو وہیں رک گئے۔ انہوں نے مقامی شیعہ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم قائم کی اور شیعہ آبادی کے لیے فلاحی ادارے بنانا شروع کر دیے۔ لیکن ان کا یہ سارا مشن ایک سیاسی مشن تھا۔ وہ مڈل ایسٹ اور پھر دنیا بھر میں شیعہ مسلک کو سیاسی طور پر جگانا چاہتے تھے اور متحد کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران کا بادشاہ شاہ ایران دنیا بھر میں پہلی شیعہ کمیونٹی کی سرپرستی کرے۔ لبنان میں وہ بہت بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے تھے اور لوگ وہاں ان کی بات سننے آتے تھے۔ ان کے پاس کلاشن کوفیں ہوتی تھیں، وہ فائرنگ بھی کرتے تھے اور ان کے استقبال کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے۔ اب جب وہ ان کے استقبال کے لیے فائرنگ کرتے تو یہ ان کے جواب میں کہا کرتے کہ میرے الفاظ دشمنوں کے لیے گولیوں سے کم نہیں، اس لیے فائرنگ بند کر دو۔ موسیٰ صدر ایک سیکولر قوم پرست لیڈر تھے۔ وہ مسیحیوں سے بھی میل جول رکھتے تھے، چرچ بھی چلے جاتے تھے، مسیحیوں سے ان کے ہاتھ کی بنی چیزیں بھی لے کر کھا لیتے تھے۔ حالانکہ لبنان میں باقی شیعہ آبادی ایسا نہیں کرتی تھی۔ دراصل امام صدر آیت اللہ خمینی کے بالکل الٹ تھے۔ وہ ایران اور شیعہ مسلک کے لوگوں کو سیاسی طور پر ایک طاقت بنانا چاہتے تھے، لیکن سخت مذہبی بنیادوں کے بجائے قوم پرستوں کی منطقی بنیادوں پر یہ سب کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ان اہم ترین کرداروں کا تعارف ہے۔ اب واقعات کچھ یوں تھے کہ آیت اللہ خمینی 1964 سے ایران سے جلا وطن تھے۔ وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے عراق کے شہر نجف میں ایک 2 منزلہ مٹی کے مکان میں خاموشی سے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ ان کی عمر بھی اس وقت 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے انہیں اس وقت کسی بڑے انقلاب کی توقع نہ ہو۔
لیکن پھر اوپر تلے ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے انہیں وقت کا سب سے بڑا گیم چینجر بنا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ لبنان، جہاں امام صدر مصروف عمل تھے، وہاں بہت بڑی تعداد میں فلسطینی مہاجرین ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے اور یہ وہ مسلمان فلسطینی تھے جنہیں اسرائیلی قبضے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑ کر اردن اور لبنان میں پناہ لینی پڑی۔ یہ ان پر بہت ہی برے حالات تھے اور وہ بڑے برے حالات میں وہاں کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان سب کے دلوں میں کسک تھی کہ وہ دوبارہ اپنے وطن جائیں گے، اپنے گھروں میں لوٹ سکیں گے۔ تو ان فلسطینیوں نے گوریلا جنگ کی ٹریننگ شروع کر دی۔ یہ لاکھوں فلسطینی کیمپس میں رہتے تھے اور انہیں کیمپس کے درمیان انہوں نے چھاپہ مار جنگ کے لیے گوریلا ٹریننگ لینا شروع کر دی۔ لبنان کا شہر بیروت اور پورا جنوبی لبنان، یعنی وہ علاقہ جو اسرائیل کے ساتھ لگتا تھا، وہاں یہ ٹریننگ ہوتی تھی۔ بیروت اسمگلڈ اسلحہ اور گوریلا جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا گڑھ بن چکا تھا اور اسی وجہ سے یہاں دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے بھی ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ اس تندور میں ہر کوئی اپنی اپنی روٹی لگائے جا رہا تھا۔ جس کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی یا اسمگلڈ اسلحے کی تو وہ یہاں آتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر جاپان، جرمنی اور ایران میں بھی کسی کو جنگ کی تربیت چاہیے ہوتی تھی تو وہ یہاں فلسطینی کیمپس میں آ جاتا تھا اور لبنان میں ایسے باقی چیزیں مل جاتی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں فلسطینیوں کی پہلی آزادی کی تحریک PLO کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس تنظیم کو مشہور فلسطینی لیڈر یاسر عرفات لیڈ کر رہے تھے۔ یہاں بے گھر فلسطینی جنگ کی تربیت لیتے اور اپنے علاقے واپس لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کرتے۔ اسرائیل بھی ٹینکوں اور جہازوں کے ذریعے اردن اور لبنان میں فلسطینی کیمپوں پر چڑھ دوڑتا۔ یہ جنگ اسی طرح برسوں سے جاری تھی۔ بے گناہ مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ لبنان اور اردن کے علاقوں میں جہاں اسرائیلی حملہ کرتا تھا، یہاں پر صرف فلسطینی نہیں تھے، یہاں پر 3 طبقہ آباد تھے۔ ایک عیسائی طبقہ جو لبنان میں رہتا تھا، یہ اسرائیلی حملوں کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کمزور سا ملک تھا۔ دوسرے سنی مسلک کے لوگ تھے جو کہ فلسطینی تھے اور سعودی عرب، عراق اور خصوصاً مصر سے اسرائیل کے خلاف امداد ملتی تھی۔ لیکن تیسرا بہت بڑا طبقہ شیعہ مسلک سے تھا۔ فطری طور پر ان کی پشت پر ایران کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایران کے بادشاہ رضا پہلوی تو اسرائیل کے دوست تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں شیعہ آبادی قدرتی طور پر آیت اللہ خمینی کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ، اور وہ بھی مڈل ایسٹ سے، اپنی قیادت کے لیے سعودی عرب یا مصر کی طرف نہیں بلکہ وہ کسی اور طرف دیکھنے لگا تھا۔ لبنان کے شیعہ آبادی سے کچھ مقامی لیڈرز عراقی شہر نجف گئے اور وہاں انہوں نے آیت اللہ خمینی سے ملاقات کی۔ انہوں نے 72 سالہ خمینی سے مطالبہ کیا کہ وہ ایرانی بادشاہ رضا پہلوی پر دباؤ ڈالیں کہ وہ لبنان کی شیعہ کمیونٹی کا اسرائیل کے خلاف ساتھ دیں اور اسرائیل سے رابطے دوستی ختم کر دی۔ ان لوگوں کے خمینی سے رابطے کے بعد آیت اللہ خمینی، جو گمنامی کے اندھیرے میں گم تھے اور شاید اس میں گم رہتے، وہ سیاست اور جدوجہد کی مین اسٹریم میں آ گئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ انہیں یہ ہوا کہ شیعہ ہی نہیں، فلسطین کے سنی لیڈرز نے بھی ان سے رابطے شروع کر دیے۔ وہ اس لیے کہ فلسطینیوں کا سب سے بڑا سرپرست مصر تھا۔ لیکن 1977 میں مصری صدر انور السادات مصر سے اٹھے اور اسرائیل چلے گئے۔ یہاں انہوں نے فلسطینیوں کو اعتماد میں لیے بغیر بلکہ عرب دنیا کو بھی اعتماد میں لیے بغیر اسرائیل سے امن مذاکرات شروع کر دیے۔ فلسطینیوں، مصریوں اور تمام عربوں کے لیے یہ ایک دل دہلا دینے والی بات تھی۔ تو مصر میں اس پالیسی کی تبدیلی سے فلسطینی تحریک آزادی کے لیڈر یاسر عرفات کا دل ٹوٹ گیا۔ فلسطینی پہلے ہی بے گھر بے سہارا تھے۔ کئی سالوں سے وہ ایرانی انقلابیوں کو، جن میں مذہبی اور کمیونسٹ دونوں تھے، تربیت تو دے ہی رہے تھے، تو اسی وجہ سے آیت اللہ خمینی سے ان کا کچھ نہ کچھ رابطہ تھا۔ اب اس رابطے کو انہوں نے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس رابطے کا موقع انہیں ایک افسوسناک ایونٹ پر ملا، وہ یوں کہ ایران میں آیت اللہ خمینی کا ایک بیٹا مصطفیٰ، جو ایرانی خفیہ ایجنسی سواک کی قید میں تھا، چل بسا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ایرانی خفیہ ایجنسی نے اسے تشدد کیا تھا۔ اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یاسر عرفات نے آیت اللہ کے پاس افسوس کا پیغام بھیجا اور ساتھ میں فلسطینی تحریک آزادی کی پشت پناہی کی درخواست بھی کر دی۔ آیت اللہ نے اس پیغام کا مثبت جواب دیا اور یوں فلسطینی تحریک آزادی کا آیت اللہ خمینی سے تعلق جڑ گیا۔ یوں مڈل ایسٹ کے اہل تشیع اور سنیوں کا ایک طبقہ آیت اللہ کو بطور مسلم لیڈر قبول کرنے لگے تھے۔ اب آیت اللہ خمینی ایران سے باہر تھے۔
فلسطین سے مڈل ایسٹ کے شیعہ بھی رابطے میں تھے اور فلسطینی لاکھوں مہاجرین بھی انہیں امید کی کرن کی طور پر دیکھتے تھے، اور یاسر عرفات ان سے امید لگا لی کہ وہ ان کی کچھ مدد کریں گے۔ آیت اللہ ایران میں ایک مذہبی شیعہ انقلاب کے لیے کام کر رہے تھے، دوسری طرف امام صدر بھی شیعہ کمیونٹی کی مدد کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن ان کا کام سیاسی بیداری اور NGOs ٹائپ تھا۔ ان کی مسلح تنظیم بھی تھی جسے فلسطینی ہی تربیت دیا کرتے تھے، لیکن وہ ایرانی بادشاہت کے خلاف نہیں، صرف اسرائیل کے خلاف تیار کی گئی تھی۔ وہ اپنی کوششوں سے صرف ایرانی شاہ کو مجبور کرنا چاہتے تھے کہ وہ اپنی پالیسیز تبدیل کریں، ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ ایرانی بادشاہت کو ختم کریں اور ایک مذہبی ریاست یا کمیونسٹ اسٹیٹ قائم کریں۔ کمیونسٹ ریاست دراصل علی شریعتی اور ان جیسے دوسرے چند ایک لوگوں کا خواب تھا، اور مذہبی ریاست بنانے کی پلاننگ آیت اللہ خمینی کر رہے تھے۔ تو یہ وہ سارا منظر نامہ تھا، جو یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا جس میں پورے خطے کی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، جس نے آگے آنے والے 50-60 سال کو اور آج تک کو متاثر کرنا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔